مصیبت سے انسانیت کو نکال لے. یہ سزا ہے، سزا ہے. وہ سزا میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہے. میری اور آپ کی نافرمانیاں ہیں جنہوں نے حالات کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ بھائی بھائی کبھی. پچھلے الیکشن میں ہمارے کئی ذمہ دار، ایک جیتا ایک ہارا. جیتنے والے نے جا کے ہارنے والے کے گھر کے سامنے پٹاخے چلانا شروع کر دی. اس نے باہر نکل کر فائر مار دیا. جیتنے والا قتل ہو گیا اور ہارنے والا جیل میں چلا گیا، وہ ابھی تک جیل میں پڑا ہوا ہے. جیتنے والا قبر میں گیا، ہارنے والا مار کے جیل میں گیا. 2 گھر برباد ہو گئے، 2 گھر لٹ گئے. تو میرے بھائیو توبہ کرو کہ اللہ کو خیر کے فیصلے فرمائے. آپس کی نفرتیں ختم کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کبھی الیکشن وہ ہماری استعداد نہیں ہے. جن ملکوں میں یہ ہوتے ہیں وہاں تو کوئی خاندانی سسٹم ہی کوئی نہیں. وہاں تو بیوی کا خامن کوئی نہیں، خامن کی بیوی کوئی نہیں، بیٹے کا باپ کوئی نہیں، باپ کا باپ کوئی نہیں ہے. تو وہاں یہاں ایک خاندان کا سسٹم ہے، ایک قبائلی سسٹم ہے، خاندانی سسٹم ہے. تو اس کی وجہ سے نفرتیں بھڑک اٹھتی ہیں. اس نے ہمارا ساتھ دیا، اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو میرے بھائیو توبہ کرو اللہ کے دربار میں، رو دھوو کہ اللہ اپنے خیر سے تو خیر کی شکلیں پیدا فرمائے. میں کہتا ہوں اپنے آپ کو لعنت ملامت کرو. دیکھو میں کوئی حکومت کا ایجنٹ نہیں ہوں، تو میں تمہیں صحیح بات بتاتا ہوں کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، میرے گناہوں کی سزا. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. قرآن کو سچا کہوں کہ سیاستدانوں کو سچا کہوں؟ قرآن کہتا ہے کہ تم پر جو دکھ آتا ہے تمہارے اعمال کی سزا ہے. تو میرے آپ کی گناہوں کی سزا ہے. جب گھر گھر میں موسیقی ہو، ماؤں کو ڈانٹا جائے، باپ کے گریبان پکڑے جائیں، ناپ تول میں کمی ہو، جوئے کے بازار گرم ہو، تب حکومت کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے اللہ نے، میرے نبی نے قیامت کے قرب کو کس سے جوڑا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی سے جوڑا ہے، کفر و شرک کے ساتھ نہیں جوڑا. دنیا کا سب سے بڑا جرم شرک ہے، شرک ہے، سب سے بڑا جرم شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک معاف نہیں کروں گا. لیکن جب میرے نبی سے پوچھا گیا، آپ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا، اللہ کو پتا. کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دے. کامل کا نشانی جب دیکھو ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک ہو رہا ہے. اب حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ماؤں کے گستاخ ہو جاؤ اور باپ کے نافرمان ہو جاؤ. یہ تو اندر کا نفس بگڑا ہوا ہے. جب ہر گھر میں مائیں کانپتی ہوں اولاد سے، باپ ڈرتا ہو جوان بچوں سے کہیں بےزتی نہ کر دیں، کہیں بےزتی نہ کر دیں. جوان اولاد ماں باپ کو پانی پوچھنے پر راضی نہ ہو، چھوٹے ان کو 2-4 مٹھ مروڑے بھرنے پر راضی نہ ہو. جن بدبختوں کو گود میں لے کے پالا، سینکڑوں دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ جن کے پیشاب دھوئے، پخانے دھوئے، جن کی بیماریوں پر ایسے نیر بہائے کہ سامن بازوں کی گھٹا بھی ان کے سامنے شرما جائے. وہی بدماش کھڑے ہو کر کہتے ہیں تو میرے واسطے کیتا کی ہے، پیوڑواں لگے تو میرے واسطے آج تک کیتا کی ہے. میرے ان کانوں نے سنا ہوا ہے، میں تمہیں سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، ان کانوں سے سن کے کہہ رہا ہوں. پتر پیوڑوں پہ آ جائے تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے. دھیمانوں پہ آدھی بھوک نہیں، بکواس نہ کر. جس دھرتی پہ یہ جرم ہو رہا ہو اس دھرتی کے حکمرانوں کو برا نہ کہو، توبہ میں لگو کہ یہ آگ میرے اندر سے بھڑکی ہے، یہ دھواں میرے اندر سے اٹھا ہے. یہ پکار سارے چمن میں تھی، وہ سحر ہوئی، میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی. تو بھائیو ایک ساری جا کے 2 نفل پڑھ کے توبہ کرو
کہ یہ الیکشن کی نحوست جو دلوں پر پڑی ہے اللہ اس سے دھو دے، اور جو کوئی آپس میں ایک دوسرے کی نفرتیں پیدا ہوئی ہیں تو کم از کم آپ جو تشریف لائے ہیں آپ کو دل کا غبار دھو کے اٹھو، اللہ سے معافی مانگ کے اٹھو۔ نیت کرتے نا انشاءاللہ سارے، پکی نیت کرتے ہو نا؟ چلو سنتیں کو اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون، ولا تخزنا يوم يبعثون، ولا تخزنا يوم يبعثون. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت